آخر میں ایک اور یہ کلپ ہے وہ میں آپ کے سامنے گوشت گزار کر رہا ہوں. یہ کسی نے شیئر کیا تھا اور میں چاہوں گا کہ ہم ذرا اسکرین پہ بھی ڈسپلے کر دیں. یہ سنیے. You should not know music or anything related to art, which I also got to know in very recent days when I was practicing ittikaf, that music is not haram. Yeah. Which blew my mind because I read a lot of things and I read the Quran and I read a lot of surahs with their translations and I read اوکے سو یہاں پہ غالباً ایک اداکارہ ہیں اور ان کا ایک انٹرویو چل رہا ہے اور انہوں نے مینشن کیا کہ جی ریسنٹلی میں آئی تھنک وہ اسلام کی طرف آ رہی ہیں. میں نے پورا پوڈ کاسٹ نہیں دیکھا, حالانکہ وہ پورا لنک بھی کسی نے بھیج دیا تھا. آئی ایم اسیومنگ کہ وہ دین کی طرف آ رہی ہیں اور انہوں نے کہا بھی ماشاء اللہ کہ وہ اعتکاف بیٹھی ہیں. پھر انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ میں نے آئی فاؤنڈ آؤٹ, آئی ریڈ دا قرآن, آئی ریڈ اے فیو سورہز اینڈ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ میوزک از ناٹ حرام. اینڈ جو ہوسٹ ہیں وہ ان کو اگری کر رہی ہیں, اکنالج کر رہی ہیں. سو وداؤٹ گوئنگ ان ٹو اینی ٹیکنیکل ڈیٹیلز اور اینی تھنگ, میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں اسلام کا کوئی بھی معاملہ ہو نا, کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی فقہی رولنگ ہو, کوئی چیز حلال ہے حرام ہے, کیونکہ دیکھیں 5 کیٹیگریز میں کوئی بھی عمل آ سکتا ہے. یا وہ فرض ہوگا, یا وہ مستحب ہوگا, ریکمینڈڈ ہوگا, یا وہ مباح ہوگا کہ یعنی یو کین ڈو اٹ اور یو کین ناٹ ڈو اٹ, ایدر وے اٹس فائن. لائک ایٹنگ این ایپل فار ایگزامپل, یو کین ایٹ اٹ, یو کین ناٹ ایٹ اٹ, آپ کی مرضی ہے. یا وہ مکروہ ہوگا یا وہ حرام ہوگا, ٹھیک ہے. تو ان 5 میں سے کسی ایک کیٹیگری میں وہ چیز آئے گی. تو بجائے کہ انسان اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرے, کیونکہ جس طرح کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے نا, وہ یعنی پروفیشنل ایکسپرٹ ہوتا ہے, وہ اوپینین دیتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی میں اگر ایک لے پرسن ہوں, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں کہوں کہ جی میں نے یہ ڈسکور کیا کہ گردہ جو ہے وہ اس کا اسموکنگ پہ کوئی اثر جو ہے نا, اسموکنگ سے کوئی اثر نہیں پڑتا, یا فار ایگزامپل فلاں چیز پہ. تو ایک اگر میں بات کر رہا ہوں تو آئی شوڈ بیک اٹ اپ ود سم تھنگ. سو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی کنفیوژن ہو آپ کو یا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آسک دوز ہو نو. دوز ہو نو کا مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ جب نہیں پتا تو کسی ایسے بندے سے بات کرو جو اس کے بارے میں جانتا ہو. اور وہ کون لوگ جانتے ہیں؟ وہ جو علماء ہوتے ہیں اور جو مستند یعنی ایسے علماء ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ کریڈیبل ہیں اینڈ یونیورسلی کریڈیبل ہیں, اور مختلف مکاتب فکر کے بھی آپ کو علماء مل جاتے ہیں. اور اس موقف پہ نا تقریباً آپ کہہ لو 99% آپ کو اجماع ملے گا اس پہ, یعنی سوائے کوئی شاذ اوپینین کسی کا آ جائے, میجورٹی میں ملے گا. تو یہ کہہ دینا. اور پھر دیکھیں آپ ایسے پوڈ کاسٹ پہ آ رہے ہیں, شو پہ آ رہے ہیں, اتنے لوگ آپ کو سنتے ہیں, لوگ آپ کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. آپ ایسی بات جب آپ کرتے ہو تو آپ کی ایک تو اپنی کریڈیبلٹی پہ شک پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں, پھر وہ لوگ ہیٹ بھی بہت دیتے ہیں. سو بہتر یہ کہ ہر بندہ نا اپنی اپنی لین میں گاڑی چلانی چاہیے. یعنی فار ایگزامپل اگر میں فاسٹ لین میں ہوں, میں فاسٹ مطلب گاڑی چلا رہا ہوں. اگر میں ٹرک چلا رہا ہوں تو مجھے فاسٹ لین میں آنے کی ضرورت نہیں, آئی نیڈ ٹو بی ان دا سلو لین, آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ میں کس لین کا ہوں. تو ہر جو کام جس کا ہوتا ہے وہ اسی کو ساج رہا ہوتا ہے نا. تو فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہے, وہ ڈاکٹر کے معاملوں کے اوپر تبصرے کرتا ہے. کوئی عالم دین ہے, وہ عالم دین والی باتوں کے اوپر بات کرتا ہے. وہ پھر نیوکلیئر فزکس پہ بات نہیں کرے گا, وہ کوئی اور چیزوں پہ اپنی تھیوریاں پیش نہیں کرے گا کہ جی میری رائے کے مطابق یہ ہے, کیونکہ اس فیلڈ میں آپ کی رائے کے معنی اتنے خاص نہیں ہیں. تو اس لیے بفور یو گیو اینی لیگل رولنگ کہ اٹس ناٹ حرام اور اٹس حرام, پلیز کنسلٹ دوز ہو نو. دس از مائی سنسیئر ایڈوائس ٹو ناٹ جسٹ یہ جو ہماری بہنیں بات کر رہی ہیں, بٹ ٹو اینی ون ہو از wants to learn about دین. کیونکہ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں, صرف کچھ صورتیں یا کچھ آیتیں نہیں, پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں, اور اس کے علاوہ آپ صحابہ کے اقوال سنیں, اور خاص طور پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول سنیں اس کے اوپر, جو کہ مفسر قرآن مانے جاتے ہیں. اس سے بڑی دلیل تو میں سمجھتا ہوں اور کیا, جو مفسر قرآن مانے جاتے ہیں بالاجماع, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیو بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کے نزدیک میوزک کی کیا حیثیت تھی. اور پھر آپ جتنے بھی آپ کے جو یعنی وہ صحابہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ قرآن ان سے سیکھیں, تو انہوں نے کیا رائے اس پہ اپنائی, جس طرح کہ عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ. تو اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا تھا ود ریگارڈس ٹو میوزک, آپ نے اس کے بارے میں کیا کہا. کیونکہ دیکھیں ایک رینڈم اوپینین تو آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے, لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس ٹاپک پہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, قرآن میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, حدیث میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, ان ساروں کو آپ سامنے رکھیں اور پھر ایک رائے آپ قائم کریں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جا کے نا بات سمجھ میں آتی ہے. میرے خیال سے کبھی کبھی ہاف نالج اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی تک پوری انفارمیشن نہ پہنچے. لیکن اگر آپ کے پاس ایٹ دا سیم ٹائم ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کوئی بات کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے رسپانسبلٹی آپ پہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کریڈیبل انفارمیشن کو. میں یہاں پہ چاہوں گا کہ وہ ایک لنک بھی دکھا دیں, تھمبنیل بھی ڈسپلے کر دیں. ایک ویڈیو میں نے اس پہ بہت ڈیٹیل میں بھی کیا ہوا ہے از میوزک حرام کا, اور وہ میں نے بڑے ہی پہاڑی علاقے میں جا کے ریکارڈ کیا تھا, تو وہ جا کے اسٹیٹکس کے ساتھ, تو وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں میں نے بہت آرام سے, تحمل سے, ڈیٹیل سے جو بھی ایویڈنسز ہیں ان کو ایویلیویٹ کیا, تو انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ یو. یہ کامن وزڈم جو ہے نا, یہ ہمیں تب سمجھ آتی ہے جس وقت اپنے بچے کی
انگلی میں درد ہونا تو ہم اسے کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس نہیں لے کے جاتے, لے کے جائیں نا وہاں پہ بھی. تو ہر بندے سے ہمیں کیا چیز لینی ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگین یہ جو میوزک والا اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں نا, اب کچھ لوگ اٹھ کے پھر یہ ہمیں بھی کرٹیک کریں گے جی کہ یہ تو بہت ہی سخت ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں صرف ہم نہیں کرنا ہے. جی دین آپ کے لیے بھی ہے لیکن اسپیشلسٹ ہر جگہ ہوتے ہیں, تو آپ نے اپنا کام کرنا ہے. وہی والی بات ہے کہ اگر میرے سر میں درد ہے تو میرے گھر والے, میری والدہ, میری بہن, میرا بھائی, وہ مجھے کہیں گے کہ آپ پیناڈول کھا لیں, لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے اگر فار ایگزامپل 2 میں سے کوئی والز بند ہیں دل کے یا کچھ ہے تو وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے آپ یہ دوائیاں کھا لیں. یو ڈونٹ لسن ٹو دیم آلسو. میں یہ چاہوں گا کہ آپ نا کامن پبلک کے لیے یہ ایک اصول تھوڑا سا بتا دیں کہ اوپینینس تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دینی معاملات میں اوپینینس جو ہیں وہ صرف علماء کے لیے جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر 20 علماء ہیں اور ان میں سے 19 کریڈیبل علماء جو ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں ود آل دی ایویڈنسز جو بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں, اور ایک عالم جو ہیں وہ اٹھ کے کوئی بہت ہی نئی انہونی بات کرتے ہیں سچ ایز دس کہ میوزک حلال ہے اور اس کی یہ دلائل ہیں, تو ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک عام آدمی سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھے اور اپنے مرضی کا اوپینین نہ لے, جس کو ہم فتویٰ شاپنگ کہتے ہیں. کہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی میرا موڈ تو یہ ہو رہا ہے کہ اس کو حلال کر دیا جائے. آپ کے موڈ پہ شریعت بیسڈ نہیں ہے, شریعت بیسڈ ہے ایویڈنس پہ. تو آپ کہتے ہو جی میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میوزک کو نا حرام نہ کیا جائے تاکہ میرا لائف اسٹائل بھی چلتا رہے. یا میں کہتا ہوں کہ میرا موڈ تو یہ کر رہا ہے کہ لڑکیوں کو ہاتھ لگانا جو ہے اس کو حرام نہ کیا جائے, یہ کوئی حلال کوئی فتویٰ مل جائے گا اس پہ, تو پتہ چلتا ہے مل جاتا ہے کہ جی لڑکی کو میں ہاتھ لگا سکتا ہوں, ٹچ کر سکتا ہوں. تو میں کہتا ہوں میں کون سا کوئی غیر شرعی عمل کر رہا ہوں. اچھا اسی طرح سے اور بھی کوئی میری اپنی کوئی پرسنل پریفرنس ہو سکتی ہے, تو میری پرسنل پریفرنس دین نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ ایویڈنس کہاں پہ ہے, اور اسٹرانگسٹ ایویڈنس کس پہ بیس ہوگا. کسی کی اپنی رائے نہیں ہوگی کہ جی ایک عالم دین کھڑا ہوگا, اس نے کہا جی میری رائے کے مطابق ایسے, نو, وہ بھی ایویڈنس دے گا. اور ہمارے علماء جو کبار علماء ہیں وہ یہ باتیں بار بار کہتے رہے ہیں کہ اگر ہماری رائے قرآن و حدیث سے ٹکرا جاتی ہے ہماری رائے کو دیوار پہ دے مارو.